بعض اوقات اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، بعض اوقات حرکت سے بھی، ایک حرکت سے غیبت ہوتی ہے۔ اشارے سے کس طرح؟ جس طرح فرض کیجئے کسی کا قد چھوٹا ہے تو آپ ہنس کر کہیں کہ یہ اس نے کہا ہوگا، یہ اس نے کہا ہوگا۔ آگے اشارہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی آپ نے اس کے قد کی طرف اشارہ کیا کہ اس چھوٹو نے کہا ہوگا، تو آپ نے اس کا ایک ایسا تاثر اور نام دیا کہ اگر وہ منہ پر اس کو چھوٹو کہتے تو اس کو تکلیف ہوتی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو خوشی نہ ہوتی سن کر بلکہ تکلیف ہوتی۔ تو یہ آپ نے اشارے کے ساتھ اس کی غیبت کی۔ پھر کبھی غیبت حرکت سے بھی ہوتی ہے، مثلا آپ نے منہ سے تو نہیں کہا لیکن کسی کی چال کی نقل کر کے دکھا دی، نہیں سمجھو؟ جس طرح وہ چلتا ہے تو آپ نے اس طرح ٹیڑھا میڑھا ہو کر بازو ہلا کر آپ نے دکھایا کہ اگر وہ دیکھتا تو اس کو تکلیف ہوتی اور وہ ذلت محسوس کرتا، تو آپ نے اپنی حرکت کے ساتھ بھی غیبت کی، تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ اب اس سے آپ یہ بھی اندازہ فرمائیے کہ آج کل ہر ٹی وی چینل پر ایک نہ ایک پروگرام چل رہا ہے، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں ہے لیکن میں چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میری نظر میں گزرتے رہتے ہیں، گھر گھر میں یہ ہے، تو کوئی مختلف ناموں سے، مثلا غالباً کوئی مذاکرات ہے یا کوئی اس طرح مذاکرات یا اس طرح کوئی خبرناک ہے، بلکہ تقریباً ہر چینل پر ہوگے، شاید آپ کو نام، بس مجھے یہ ایک دو نام میرے ذہن میں ہے۔ تو اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں ہر ٹی وی چینل پر، جس میں مختلف لوگوں کی فرضی نقلیں بنا کر اور ان کے پوز بنا کر یا ان کے لب و لہجے اتار کر نقلیں تو یہ کی جاتی ہیں۔ اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ پوری کی پوری قوم غیبت میں گرفتار ہے، پوری کی پوری قوم افک اور بہتان میں گرفتار ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کوئی بات ہاتھ آ جائے دن رات اس پر پراپیگنڈا جاری ہے، اور جو غیبت کر رہا ہے وہ تو گناہ گار ہے، اور جو ہمارے جیسے سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو سچ یہ ہے کہ اس دور میں میرے خیال میں سوائے دعوت اسلامی کا جو چینل ہے، مدنی چینل یا پھر النور، ہو سکتا ہے کوئی ایک لاہور کا جو ہے، پتہ نہیں کراچی کا ہے، اس میں بھی کوئی ایک آدھ دو تین اس کے چینل، ان میں ایک چینل تھوڑا سا دینی بھی میرا خیال شہر ہے، لیکن اس میں ملے جلے شاید پروگرام ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دو چینل ہی ایسے ہو سکتے ہیں جن پر آپ کو شاید غیبت کم نظر آئے یا بالکل نظر نہ آئے، ورنہ ہر چینل پر سیاسی خبروں میں ہر جگہ بے تکی بغیر سوچے سمجھے پراپیگنڈا، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پوری کی پوری قوم ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی کشمکش، پریشانی، اور جناب لوگ بندہ بندے کا دشمن، بھائی بھائی کے مخالف، سیاستدان کی جان کا لاگو ہو رہا ہے، اور بے سکونی، پریشانی۔ حالانکہ آپ کے دین متین میں اپوزیشن کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے اپوزیشن کون سی تھی؟ شیعہ تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن حضرت علی مرتضیٰ تھے، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو دیکھتے ہیں حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں جو مجھ کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو درے ماروں گا، کوڑے ماروں گا۔ تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ نہیں جی حضرت علی جو تھے وہ دل سے مخالف تھے، تو ہم ان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے جھوٹے لوگوں سے میں شامل ہونے سے۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اور ہاں عمر فاروق تھے تو کوئی اپوزیشن تھی؟ کوئی اپوزیشن نہیں تھی۔ یہ کہاں کی ہے کہ ایک گروپ ضرور ایسا پیدا ہو جائے جو ہر وقت
حکومت وقت کے خلاف، صدر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف طوفان برپا کرتا رہے، اور اس کا کام یہی ہو کہ چاہے وہ اچھا کرے چاہے وہ برا کرے، اس کی برائی ہی کرنی ہے۔ اس بدنصیب عاشق کی طرح جس کی معشوقہ، اس کی بیوی ہر وقت اس کی بدگوئی کرتی رہتی تھی۔ تو وہ عربی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے اقل اللوم عازل بالعتابا وقولی ان اصحبت لقد اصابا۔ وہ عاشق کہتا ہے اپنی بیوی کو، معشوقہ کو، کہ اے میری معشوقہ، یہ مجھ پر جو ملامت اور ہر وقت کا عتاب تیری طرف سے نازل ہوتا ہے، اس کو تھوڑا کر، ذرا تھوڑا کر دے، گھٹا دے۔ وقولی ان اصحبت لقد اصابا، اور اگر کوئی میں اچھا کام کروں پھر تو کہہ دیا کر کے اچھا کیا ہے۔ یعنی تو نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں اگر اچھا بھی کروں تو تو نے الٹی بات ہی کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس عربی شعر کا مزہ نہیں آیا تو آپ وہ کہانی سن لیں کہ ایک عورت اپنے خامد کی ہمیشہ بدگوئی کرتی تھی اور اس کی مذمت ہی کرتی رہتی تھی، حالانکہ وہ اللہ کا ولی کامل تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ چلو اس اللہ کی بندی کو متاثر کرنے کے لیے کوئی کرامت ہی دکھا دیں۔ تو وہ فضا میں اڑا اور اپنے گھر کے سندھ کے اوپر چکر 2-3 لگائے۔ جب ایک آدمی فضا میں اڑتا ہوا نظر آیا تو نہ صرف اس کے گھر میں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے گھروں میں بھی شور مچ گیا کہ دیکھو کوئی اللہ کا ولی ہے فضا میں اڑ رہا ہے، اللہ کا ولی ہے فضا میں اڑ رہا ہے۔ اس نے بھی دائیں بائیں سے آواز سنی تو دیکھا کہ واقعی فضا میں کوئی انسان اڑتا پھرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فضا سے اتر آیا اور اپنے گھر میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی جناب ملامت شروع کر دی کہ دیکھ لیا بڑے پھرتے ہو اللہ کے ولی، آج ایک اللہ کا ولی دیکھا، اس کو ولی کہتے ہیں کہ گھر کے سین میں میں نے یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا وہ فضا میں اڑتا پھر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ تم نے پگڑا باندھا ہوا ہے اور داڑھی رکھی ہوئی اور آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی تمہاری۔ اس نے کہا اللہ کی بندی تو نے غور سے نہیں دیکھا، وہ تو میں ہی تھا، اللہ کی قسم وہ تو میں ہی تھا۔ اچھا میں نے بھی کہا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے جی؟ اب پتہ چلا کہ وہ تو تھا۔ میں بھی کہوں کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے، سیدھا کیوں نہیں سے اڑا جا رہا۔ اب اندازہ فرمائیے تو وہ اس کا ترجمہ ہو گیا نا جو میں نے شعر بتایا کہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھلی بات کہنی ہی نہیں، مخالفت ہی کرنی ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ ہمیں چاہیے کہ یہ تصور جو ہے نا ہمارے ملک سے، اس کو بھی ختم کریں۔ یہ انگریزوں نے دیا ہے کہ ہر صورت میں سربراہ مملکت کی برائی کرنی ہے، اس کے اچھے کام کو بھی غلط ہی کہنا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں یہ نہیں تھا، وہاں کوئی اپوزیشن کا تصور نہیں، وہاں کوئی ہڑتالوں کا تصور نہیں، بلکہ اگر حق بات ہو تو عمر کو ہر شخص کہہ سکتا ہے۔ نہیں سمجھو، فاروق اعظم کی کوئی اپوزیشن نہیں تھی، لیکن اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو ہر مسلمان کو یہ حق تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے اندر فاروق اعظم کھڑے ہوں، خطبہ جمعہ دے رہے ہوں اور وہ کھڑا ہو کر کہے کہ امیر المومنین آپ چپ کریں، خاموش ہو جائیں، ہم آپ کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں، پہلے ہمیں آپ ایک بات کا جواب دیں۔ اور وہ نیچے اترائے اور فرمائیں کہ بتاؤ کہ تمہیں میری کس بات پر اعتراض ہے اور کون سی بات ہے جس کی وجہ تم میرا خطبہ اور میری بات سننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے آپ نے، یہ کل ہی مال غنیمت میں کرتے آئے تھے اور ہر ایک کو ایک ایک کرتا ملا تھا، اور ہمارا جو ایک چادر ہمیں ملی تھی اس سے تو ہمارا کرتا نہیں بنا، اور آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ آپ کا کرتا مکمل بنا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کرتا پہنے ہوئے وہی اسی چادر کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ تو اس محفل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئی نے، آپ نے گائیڈ لائن پہ نہیں دی کہ میں اگر بولوں گا جواب تو یہ بیٹا اس کی نقل کرے گا کہ یہی جواب دینا ہے۔
اسے فرمایا کہ اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا. انہیں عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کیا کہ اے بھائی، بات یہ ہے نا کہ جس طرح ایک ایک چادر ہم سب کو ملی تھی، تمہیں بھی ملی تھی، اس طرح ابا جی کو بھی ملی تھی، ایک مجھے بھی ملی تھی، تو میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی تاکہ ان کا ایک کرتا بن جائے. تو یہ کرتا اس وجہ سے مکمل ہوا. تو یہ سننے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوں اور خطبہ دیں، ہم آپ کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو یہ اس طریقے سے حق تو ہر ایک کو حاصل تھا کہ اگر کوئی غلط فہمی اس کے ذہن میں پیدا ہو تو وہ اس کا اظہار کرے اور اس کی وضاحت مانگ لے. مگر غیبت کا، پراپے گنڈے کا، اپوزیشن برائے اپوزیشن کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا.